تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے عذاب ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دعوت دی تھی۔ وہ دعوت کس چیز کی تھی؟ توحید کی، آخرت کی، کہ انسان کا اس دنیا میں کوئی مقصد ہے، وہ ایک اللہ کو مانے، اس کائنات کو ایک اللہ بنانے والا ہے، اور آخرکار انسان کو پلٹ کر اسی کے رب کے پاس جانا ہے، اس کو جواب دہی کرنی ہے وہاں پر۔ تو یہ آیت نمبر 1 سے 4 تک یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی۔ تو یہ جو دعوت تھی تمام انسانوں کی طرف تھی، لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا ہی ماننے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا انکار کر دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا ہی انکار کر دیا، تو وہ کون ہوئے؟ وہ کافر ہوئے۔ تو پھر اب بات کا رخ آیت نمبر 5 سے 10 تک ان کافروں کی طرف چلے گا جنہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، یا اللہ کو مانتے ہیں پر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا وہ آخرت کو نہیں مانتے، اگر آخرت کو مانتے بھی ہیں تو اس میں ان کے عقیدے میں گھپلا ہے یا جھول ہے آخرت کے معاملے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کافروں کی طرف منہ جو بات کا رخ ہے وہ گھومتا ہے، کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی؟ تو بات کا آغاز اللہ تعالیٰ یہاں سے کرتا ہے کہ جو پچھلی قومیں تھی، کیونکہ عرب کے آس پاس جو پچھلی قومیں، سمود علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے، جو سمود قوم تھی، صالح علیہ السلام کی قوم، عاد قوم تھی، ٹھیک ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، ان کے جو نشانات تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نشانات تھے، جو کھنڈر تھے، جو لوط علیہ السلام کی جو قوم پر عذاب آیا تھا، یہ عرب کے لوگ وہ دیکھتے تھے، کیونکہ تجارتی قافلے ہوتے تھے اور یہاں سے ان بستیوں سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا، جنہوں نے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے منہ موڑ لیا تھا، جو پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے تھے؟ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا۔ یعنی یہ بات عرب میں مشہور تھی کہ جو ایک قومیں ہیں اور انہوں نے اللہ کے غضب کے یہ شکار کیسے ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا تم انجان بنے پھر رہے ہو؟ اگر اب تم بھی یہ روش اختیار کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی انسانوں میں بھید بھاؤ تو کرتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے گا تمہارے اوپر بھی وہ شامت لے آئے گا جو ان پچھلی قوموں پر آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات جو جو کفار مکہ ہیں ان کو بتانا چاہ رہے تھے، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ جو دنیا میں ان کو سزا پہنچی ہے یہ تو بہت چھوٹی تھی، یہ تو شامت اعمال میں وہ پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے چاہے تو چھوڑ دیتا، لیکن آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ آگے کیا ہے؟ یعنی دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا، اور آگے مطلب آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ہے ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، ایک تو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کفر کیا تھا۔ وہ کفر کس بات سے کیا تھا؟ رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تھا، یہی تو ان کا کفر تھا۔ انہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو نہیں مانا تھا۔ جو ان کے پاس رسول آئے وہ ان کو بلاتے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں آپ پڑھیں گے، سورہ انعام میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں آپ پڑھیں گے، سارے جتنے بھی انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان کی دعوت یہی تھی، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے اس کے سوا، اور میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ یہ دو جملے اللہ کے رسول جو کہ جتنے ہی پیغمبر آئے تھے یہ کہتے تھے اپنی قوم سے، لیکن اس قوم نے اسی چیز کا انکار کر دیا، نہ اللہ کی بندگی کی اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کی اطاعت کی۔ تو ان پر کیا ہوا؟ دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت میں یہی ہے۔ تو یہ آیت آج ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی دور کے لیے آیت تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے، تو قیامت تک کے جو انسان ہیں اس سے سیکھ لے سکتے ہیں، اس سے وہ سمجھ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا قانون رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا سنت رہی ہے۔ آج امت مسلمہ پر، یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو کیونکہ وہ تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے تو پوری دنیا اب انہی کی مطلب وہ ہے دعوت کی منتظر، انہی کی دعوت پر انہیں ایمان وہ لے کر آنا پڑے گا پوری دنیا کے ایک ایک انسان کو، تبھی اس کی آخرت میں بچت ہو سکتی ہے۔ تو اب پوری دنیا کے انسان توحید کو مانے، اور سیکنڈ چیز وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں۔
اس میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر کس کو آنا چاہیے؟ جو مسلمان جو خود کو اپنی زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم تیری توحید کو مانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ ہم تیرے نبی کو بھی مانتے ہیں، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، کیا عمل ہمارے ایسے ہیں؟ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے، کیا زبان سے اقرار کرا اور عمل اس کے اپوزٹ ہے تو کیا وہ ایمان اللہ کے نزدیک قبول ہے؟ فور ایگزامپل، اگر میں لا الہ الا اللہ مطلب کہہ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں بت کی پوجا بھی کر رہا ہوں، بت پرستی بھی کر رہا ہوں، تو کیا میرا یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے؟ تھوڑا کامن سینس لگائیے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ہاں اس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ یہ بت پرستی کر رہا تھا، ایسے کہے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ عمل بھی تو اس چیز کو ہونا چاہیے۔ میرا نان مسلم دوست ہے، میں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، اور ایک بار نہیں میں نے بہت بار پڑھا دیا، لیکن وہ دل سے بت پرستی کرتا ہے، ہمیشہ بت پرستی کرتا ہے، وہ اپنے الفاظ یوز کر لیتا ہے کہ لے بھائی میں نے بھی تیرا کلمہ پڑھ دیا، تو کیا ہوا؟ تو کیا وہ مسلمان بن گیا؟ وہ کیوں مسلمان نہیں بن گیا؟ جب تک اس کے عمل اس کلمے کے اکارڈنگ نہیں ہوں گے وہ تب تک مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہم جو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھے ہیں، تو کیا ہمارے عمل اس کلمے کے اکارڈنگ ہیں؟ کیا ہم رسولوں کی دعوت کا انکار نہیں کر رہے؟ ذرا سوچئے اس بات پہ، قرآن میں ہمیں کہ تفکر کرنا ہے، سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، کیا یہ آیت ہمارے اوپر تو نہیں ہے؟ علامہ اقبال کے جو والد صاحب تھے نا، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ علامہ اقبال سے کہا تھا کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، تمہارے قلب پہ نازل وہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات ہے تم سے کہہ رہا ہے ایسے پڑھو قرآن، تب اس سے تم رہنمائی حاصل کرو گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کہی ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، کیا ہم جو رسول کی دعوت ہے اس پر ایمان وہ لے کر آئے ہیں؟ ہاں زبان سے لیا ہے، کیا عمل ہے؟ ابھی ہم نے اوپر کافر کا میننگ سمجھا تھا، کافر کا میننگ ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں، ایک تو انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، دوسرا میننگ کیا ہوتا ہے؟ حق کو چھپانے والا، حق کو تو ہم چھپائے بیٹھے ہیں، تیسرا میننگ ناشکری کرنے والا، تو ناشکری تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ اصل کافر تو ہم ہوئے۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا، آیت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 5 ہے وہ سلائیڈ پہ، آیت نمبر 5 شو کر دیجئے۔ تو یہ آیت ہے کہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کی ان کی جو خبریں ہیں تم تک پہنچی ہیں، ہم تک بھی پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے پہنچا دی ہیں کہ انہوں نے اپنی شامت اعمال کا مزہ کیسے چکھ لیا۔ پچھلی قومیں تھی، ان کی ایک ایک غلطی تھی، یعنی ایک غلطی تو ان کی سب سے بڑی یہی تھی کہ انہوں نے شرک کیا تھا، اللہ کی بندگی کا انکار کر دیا تھا۔ دوسری غلطی ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک گناہ جو کہ ان میں زیادہ ہی عام تھا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کیا کرتی تھی، وہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جا کر بدکاری کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، صالح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، ان سب کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے نوٹ کرائی، شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکڑا، یعنی انہوں نے ایک ایک گناہ کیا تھا۔ اب یہ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی امت میں ہم لوگ ہیں، ہم ایسا کون سا گناہ نہیں کرتے؟ شرک ہم کرتے ہیں، توحید ہماری کلیئر نہیں ہے، گناہوں میں ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا کہ جو پچھلی امتوں نے کیا ہو اور ہم نے نہیں کیا ہو، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، ہم پہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ امت عذاب میں ہی ہے، امت مسلمہ عذاب میں ہی ہے، لیکن اس کو شعور بھی نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اصل رونا اسی بات کا ہے، ہم عذاب میں ہیں اور ہمیں خود کو نہیں پتا کہ ہم عذاب میں چل رہے ہیں۔ جو حدیثیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی تھی جب سورہ ولصر کی تفسیر چل رہی تھی، اس کا مطالعہ چل رہا تھا، تو وہ حدیثیں رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قوم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے، اور اس کے عذاب کی شکل کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ قوم عذاب میں ہے۔ آج امت مسلمہ کا ایک ایک شخص کیا
دعائیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر رہے ہیں کہ ہم نیکی کا حکم برائی سے دینا چھوڑ رہے ہیں؟ تو ہم بھی عذاب میں ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کوئی اوپر سے آسمانی آفت آئے گی تو اس کو ہم عذاب کہیں گے. نہیں, دنیا میں جلیل و خوار بھی تو ہونا اللہ تعالیٰ کا ہی عذاب ہے. جس امت کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہو, جس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہو, اور وہ دنیا میں جلیل و خوار ہو جائے, اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا آپ کے لیے. تو ہم بھی اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ رہے ہیں. پھر جو آیت میں آگے کہا, اور آگے ان کے لیے عذاب ہے, یعنی یہاں تو مزہ چکھ ہی رہے ہیں اس چیز کا, اور آگے ان کے لیے اور عذاب ہے, جہنم اور تیار ہے. یہ کافروں کے لیے بھی ہے آیت, یہ ایسا نہیں ہے کہ کافروں کے لیے نہیں, کافروں کے لیے بھی, جو حق کا انکار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے, لیکن ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے اگر ہم صرف اپنی زبان سے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اور ہمارے عمل اس کے اپوزٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ فرق نہیں کرنے والا کسی چیز میں. تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں عمل بھی اسی چیز کے اکارڈنگ کرنے کی جس چیز پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں تو اپنے جسم پہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی چلائیں. میری ذات پہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا, اس کے حکم کے سوا میں کسی کا حکم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. جو اس کے حکم کے خلاف حکم دے وہ باغی ہے, اللہ تعالیٰ کا باغی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے باغی ہمارے آس پاس گھوم رہے ہیں, آس پاس نہیں, آپ کے گھروں میں مل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے باغی, اور آپ کو لگیں گے نہیں. ابھی تو ابو جی فجر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں, یہ ابو جی کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے, قرآن سمجھ کر مت پڑھ. تو کیا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے روک رہے ہیں. یہ کس نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ کسی کو کہ قرآن سمجھ کر نہ پڑھ. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ انجام ہوا ہے, اس انجام کے مستحق ہم آج بھی ہیں. ہم دعائیں کر رہے ہیں, کتنی دعائیں کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی مدد کر, تو کیا دعائیں ہماری اثر کر رہی ہیں؟ اثر کر رہی ہیں؟ نہیں, مجموعی طور پہ نہیں کر رہی نا. کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ ہم عذاب میں ہیں, اس لیے. تو انہوں نے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا, اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے, یعنی جہنم ان کے لیے اور تیار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 6 میں, اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں و نشانیاں لے کر آتے رہے. یعنی یہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا مزہ چکھا, اور آخرت میں اور مزہ چکھیں گے, اس انجام کے وہ مستحق اس لیے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی اور روشن نشانیاں لے کر آتے رہے ہیں. یہاں جو عربی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ بینات یوز ہوا ہے. بینات کہتے ہیں کہ واضح اور ظاہر ہونے والی چیز کو, یعنی کھلی کھلی علامت, ایسی نشانی جس کو دیکھ کر کوئی بھی مان لے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ کسی انسان کی طرف سے یہ چیز نہیں مطلب ہو سکتی. تو یہ بینات تھی, یہ کھلی کھلی نشانیاں تھیں جو پیغمبروں کے ساتھ آئیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا آیا, ان کی لاٹھی تھی جو اژدہا بن جایا کرتی تھی, ان کا ہاتھ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا آیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں صفا رکھی تھی, جو کوڑ کا مرض تھا وہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ مرض وہ دور ہو جایا کرتا تھا. جو اندھا ہوتا تھا ان کے اللہ کے حکم سے وہ اس کو بینائی دے دیا کرتے تھے. یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں نا, جس کو دیکھ کر انسان پہچان لے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. وہ مردے کو لات مارتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو, تو وہ مردہ اٹھتا تھا اور بات کرتا تھا, اور پھر واپسی وہ قبر میں جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام, تو یہ کھلی کھلی نشانیاں ہی تو تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. تو یہی کیا تھی, یہ بینات تھیں جو نبیوں کے ساتھ بھیجی گئیں. دوسری کھلی کھلی نشانیاں کیا تھیں, ایک کھلی نشانیاں تو یہ ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان پہچان لے کہ اللہ کے رسول ہیں. دوسری نشانی کی یہ تھی کہ وہ جو بات بھی کرتے تھے وہ عقل کے مطابق کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جاہلیت کی بات کر دی, اندھ وشواس کی بات کر دی, نہیں, اور اپنی بات کو دلیلوں کے ساتھ رکھتے تھے, اور وہ بات ان کی عقل کو اپیل کرنے والی ہوتی تھی. یعنی جو وہ اللہ کا قانون پیش کرتے تھے وہ بالکل ریشنل ہوتا تھا, اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا تھا. ایسے ہی اگر اس کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ کر لیجیے. آج جو ہمارے سامنے پیغمبروں کی آخری کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئی ہوئی, وہ کیا ہے, قرآن ہے. قرآن کو ٹیسٹ کر لیجیے. کیا قرآن میں ایک بھی بات عقل کے مطابق ہے؟ ثابت کر جی, اگر جو ثابت کر دے یہ بات عقل کے مطابق ہے
مطابق نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی کوئی انسان ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ تو جتنے پیغمبر ہیں وہ سب ایسی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے، جن میں سے ایک تو وہ نشانیاں ہوتی تھی جو کہ ظاہر ہوتی تھی، یعنی کوئی ایسا معجزہ، ایسا میریکل جس کو دیکھ کر سب ایمان لے آئے۔ دوسری نشانی وہ ایسی کتاب لاتے تھے جو کہ عقل کے مطابق ہو۔ تیسری نشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کی تعلیمات میں جو وہ پیش کرتے تھے انسانوں کے سامنے، کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا تھا، صاف صاف بتا دیا کہ وہ جاتا تھا حق اور باطل میں، حق کیا ہے باطل کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا، اس بات کو صاف صاف بتا دیا جاتا تھا۔ تو یہ تھی رسول جو کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ پہلی نشانیاں تو میریکلس کی فارم میں تھی جو کہ انہی دور کے لوگوں نے دیکھی۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ جو کلام بھی وہ پیش کر رہے ہیں وہ عقل کے مطابق تھا۔ تیسری نشانی کہ ان کی تعلیمات میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، کوئی وہ الجھاؤ نہیں تھا، حق اور باطل کا فیصلہ کوئی بھی آسانی سے وہ کر سکتا تھا۔ یہ نشانیاں لے کر وہ آئے، مگر کیا ہوا؟ مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ لیکن جو ان کی قوم کے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک بات کہی، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہ بڑی بات ہے۔ اب آپ یہاں پر غور کریں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی وہ پیغمبر کو ایک انسان ماننے کے لیے تیار تھے نہیں۔ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے تو وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرشتہ بھیجتا جس کے آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ چلتے ہیں اور فرشتوں کی قطار چلتے، جس کو وہ دعوت دیتے وہ مان لیتا، اور جو نہیں مانتا وہ فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ سزا دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی ایسے کو بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو بھیج دیا، اور کیا کہا جو کافروں کے اعتراض تھے، یہ پیغمبر تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، یہ تو بازاروں میں بھی گھومتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اگر کوئی اللہ کا رسول ہے تو وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے دور کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان تھے، لیکن آج کے دور کے لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان تھے ہی نہیں۔ اس دور کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ انسان ہے اللہ کے رسول، اس لیے ہم ایمان نہیں لا رہے کیونکہ یہ انسان ہے، ہم اس لیے ایمان نہیں لا رہے۔ اور آج کے دور کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایمان لائے ہیں لیکن وہ انسان نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اپوزٹ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کیا ہم کرتے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق نہیں مانتے ہم؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نور میں سے وہ ایک نور ہے؟ کیا ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور سے بنے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ کی بشر نہیں ہے، وہ نوری مخلوق ہے؟ تو یہ دیکھیں اپوزٹ ہو گیا اس کے۔ اس ٹائم کے کافر تھے، کہہ رہے تھے یہ انسان ہے تو یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم انہیں نہیں ماننا ہے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے تو وہ انسان نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کیا بات تھی کہ یہ جو اعتراض تھا یہ اس ٹائم پہ بھی تھا اور آج بھی ہے، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اور یہی بات تھی جو ان کی تباہی کی پہلی اور بنیادی وجہ یہی بنی کہ انہوں نے سرے سے اس چیز کو ہی ماننے سے انکار کر دیا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ خدا جو پیدا کرنے والا ہے اگر وہ علم دیتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اس کی اصلی صورت تھی وہ یہی تھی کہ انسانوں میں سے ہی کوئی بندہ اٹھائے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان تک پہنچائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ تعلیمات دے کر نہیں بھیجتا، تو کیا ہوتا؟ دوسرے کیا آپشن تھے اللہ تعالیٰ کے پاس جس سے انسان کا امتحان بھی باقی رہے؟ اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو بھیجتا تو وہ پھر امتحان ختم ہو جاتا، جب فرشتوں کو دیکھ لیتے تو سارے انسان ایمان مطلب کہ لے کر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ اگر خود مطلب سب سے وہ بات کر لیتا تو پھر کیا کوئی انسان اس کا انکار کرنے والا تھا؟ تو امتحان ختم نہ پھر کیسا امتحان؟ امتحان تو یہ ہے بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کو ماننا ہے، اس کے حکم پر چلنا ہے، یہی تو اصل امتحان ہے۔ اور یہی امتحان ختم ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجتے تو۔ اگر اللہ تعالیٰ تیسرا آپشن کیا اپنا سکتے تھے؟ سوچ کر دیکھیں کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں کہ انسانوں کا امتحان بھی باقی رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی آ جائے۔ تیسرا آپشن کیا ہو سکتا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی کتاب وہ ہر کسی کے پاس بھیج دے۔ اس سے کیا ہوتا؟ اس سے کیا ہوتا
اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کی فور ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ایک چھپی ہوئی کتاب ہر ایک انسان کے ساتھ بھیج دی، ہر ایک انسان کو دے دی الگ پرسنل کتاب کہ بھائی یہ عمل کرنا ہے، پھر کیا ہوتا؟ اگر وہ اس چیز پہ عمل نہیں کرتا، اپنی کارستانیوں کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے وہ عمل نہیں کرتا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عذر پیش کر دیتا۔ عذر کیا ہوتا؟ اے اللہ تعالیٰ، تو نے تو ایسے کام اس کتاب میں نازل کیے تھے، اس کو تو کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو بڑے مشکل کام تھے، تو اس کے لیے ضروری تھا اللہ تعالیٰ انسان کے جتنے بھی عذر ہیں ان سب کو کاٹ دے اور انسان کا امتحان بھی باقی رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی نبی بھیجے، تاکہ وہ جو نبی آتے ہیں وہ اس تعلیمات پر عمل کر کے بھی دکھائیں کہ ایسے کیا جاتا ہے ہمارا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے کہہ دیں گے دیکھیں وہ بھی تو انسان تھے نا، انہوں نے عمل کر لیا تھا اس کتاب پہ، تو آپ کے لیے بھی مشکل نہیں تھی، آپ کا یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے انسان ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی دوسرا آپشن اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا سکتے تھے، لیکن انسانوں کا امتحان ختم ہو جاتا۔ جیسے کہ انسان مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، قرآن میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ سب کچھ دیکھ لے گا، آخرت کو دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے واپسی دنیا میں بھیج دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت اور دے دے، میں تیری فرمانبرداری میں پوری زندگی لگا دوں گا، میں صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ دے دے۔ وہاں ہم کریں گے کاش کاش۔ قرآن میں ڈھیروں آیتیں ہیں جس میں انسان آخرت میں کہے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ ایک موقع اور دے دے، کاش اللہ تعالیٰ ایک موقع اور دے دے۔ وہاں اللہ تعالیٰ انہیں کیا رپلائی کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تجھے دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا تو پھر بھی تو وہی کچھ کر کے آئے گا جو کچھ کر کے آیا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی؟ اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں، سوچیں کہ وہ انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ سے موقع مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک چانس اور دے دے، اس ایگزام میں دوبارہ اور بٹھا دے مجھے، میں دوبارہ وہ ایگزام پاس کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، مجھے پہلے سے ہی پتا ہے تو نے جو کچھ کیا ہے، پھر میں تجھے اسی ایگزام میں بٹھاؤں گا تو پھر وہی کچھ کر کے آئے گا، اور پھر تو وہی کچھ کر کے پھر مجھ سے دوبارہ کہے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ ایک موقع اور دے دے۔ ایسا کیوں؟ اگر اس انسان کو فار ایگزامپل مان لیجیے، سپوز کر لیجیے، اس انسان کو آخرت کے بعد اللہ تعالیٰ کہے کہ ٹھیک ہے آپ دنیا میں جائیے اور اس ایگزام کو دوبارہ دیجیے، تو کیا اس انسان کو وہ آخرت کی بات یاد رہے گی؟ اگر وہ بات یاد رہی تو اس کا امتحان کیسا؟ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا، وہ کہے گا میں تو ابھی پرومس کر کے آیا ہوں، بڑا شدید عذاب ہے، عذاب دیکھ کر آیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز یاد دلا کر بھیجے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اگر بھیجے گا بھی تو کیا کرے گا؟ اس کی میموری اریز کر دے گا، ٹھیک ہے یا آخرت کا جو منظر ہوا ہے نا یہ بھول جاؤ، دوبارہ سے نئے سرے سے جاؤ، تو وہ نئے سرے سے اس دنیا میں آئے گا، سب کچھ بھولا رہے گا، پھر دوبارہ سے اسے ایمان لانا ہوگا اور نیک عمل کرنے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ فیل ہو جائے گا اس ٹیسٹ میں، تبھی تو اس کا امتحان باقی رہے گا، اور وہ اس ٹیسٹ میں دوبارہ فیل ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ میں نے تجھے ایک موقع اور دے دیا، تو دوبارہ فیل ہو کر آ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رپلائی تھا؟ رپلائی یہ تھا کہ ہم انہیں دوبارہ بھی بھیجے نا تو یہ وہی کچھ کر کے آئیں گے جو کچھ کر کے یہ آئے ہیں۔ یہ تھی اصل وجہ۔ آخرت کا جو مقدمہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا تاکہ انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اپنے بچنے کا، انسان کوئی دلیل نہ دینے پائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، انسان اللہ تعالیٰ کو ظالم نہ کہنے پائے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ظلم کر دیا میرے ساتھ، تو نے تو مجھے ایسے ایگزام میں بٹھا دیا، تو نے تو مجھے گائیڈنس بتائی نہیں تھی مجھے کرنا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس بھی دی، اور اس گائیڈنس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے رسول اور ایسے نبی بھیجے گا جن کے پاس کھلی کھلی نشانیاں ہوں گی، ان کی تعلیمات میں، ان کی تعلیمات جو ہوگی وہ عقل کے مطابق ہوگی، عقل میں آنے والی ہوگی، ان کی تعلیمات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، کوئی الجھاؤ نہیں ہوگا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، کلیئر پتہ لگ جائے گا۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں، ان سے بہترین جو قانون وہ دنیا کو دے کر جائیں گے، اس سے بہترین قانون پوری دنیا کے انسان بیٹھ کر نہیں بنا سکتے۔ یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اصل کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کا ہونا ضروری ہے، انسان نہ ہو تو انسان کا امتحان ختم ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے ایگزامینیشن ہال میں اس کو بٹھایا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے کہ سارے انسان ہی اس کی عبادت کریں، فرمانبرداری کریں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں لگے گا کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو جائیں گے، سیدھے ٹریک پہ آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر غالب ہے تو اس کے ساتھ حکمت والا بھی ہے، وہ ایسا نہیں چاہتا۔ وہ ایسی مخلوق بنانا ہی چاہتا تھا کہ جو اپنی فری ول کا یوز کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بندگی کرے، حق اور باطل کا مقابلہ ہو دنیا میں۔ تو وہ یہ ایسا نظام چاہتا تھا نا اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان باقی رہے، اس امتحان میں کوئی وہ خلل نہ آنے پائے، اس لیے انسانوں کو ہی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ان انسانوں کو بھیجا ہے جو بیوی بچے بھی رکھتے تھے، یعنی انہی کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہاری ہی قوم میں سے، تمہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے پلا کی جس نے اپنی جوانی گزاری ہو، آپ کے سامنے جو پلا بڑا ہو، اور وہ 40 سال کی عمر میں آ کے کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یقین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا نا، کتنا بڑا امتحان ہے انسانوں کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ کھلی کھلی نشانیاں ہوں گی۔ تو یہی تو امتحان ہے کہ آپ حق والوں کے ساتھ ہیں یا باطل والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، تو یہ تھی کہ وہ بات جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کا ہونا ہی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک قرآن میں بار بار آتا رہے گا، انسان کا ہونا کیوں ضروری ہے، باقی کی باتیں انشاءاللہ ہم اور آگے بھی رکھتے رہیں گے کہ انسان کے لیے انسان ہی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، رول ماڈل ہے نا ہمارے لیے۔ اگر فرشتہ آتا تو وہ رول ماڈل کیسے ہو سکتا تھا؟ انسان کہتے تھے آخرت میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا، فرشتہ تو کر لے گا نا عبادت، فرشتہ تو چل لے گا اس کتاب پہ، ہم کوئی چل سکتے تھے؟ یہ تو بڑی ناانصافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سارے عذر کاٹ دیے تاکہ آخرت میں کتنی بھی معذرتیں پیش کرے، کتنے بھی عذر پیش کرے، وہاں سے اس کا چھٹکارا نہ ہونے پائے۔ تو یہ عذر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کاٹے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی ہدایت کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود بہت تعریفوں والا۔ یعنی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت تھی نا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، بے پرواہی برتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ کسی بھی گڑھے میں جا کر گرے ہیں، وہ کہیں بھی جا کر گمراہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یعنی انہوں نے اس طرح کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے یہ عذر رکھا اور ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا تھا اپنا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، لے آپ اگر میری رہنمائی کو نہیں مان رہے تو کہ مجھے بھی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا جو کام تھا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں میں سے رسول اٹھاؤں گا اور ہدایت تمہارے پاس بھیجتا رہوں گا، جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ سیدھے راستے پہ رہے گا۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارا بتایا تھا، سورہ بقرہ آپ پڑھیے آیت نمبر 30 سے لے کے 40 تک آپ پڑھیں گے تو اس میں سارا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی اپنا پرومس پورا کیا کہ میں نے تو بس آپ کی ہدایت کے لیے جو ایک سورس بنانا تھا، ایک ذریعہ بنانا تھا، وہ میں نے بنا دیا، اب تم ایمان نہیں لا رہے تو مت لاؤ، میں بھی تم سے بے پرواہ ہو گیا، تم جس گڑھے میں گرنا چاہتے ہو جاؤ، تم جہنم کا جاب وہ چکھنا چاہتے ہو چکھو، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات اٹکی ہوئی ہے کہ، اور نہ ہی وہ خدا کسی کا محتاج ہے کہ کوئی اسے خدا کہے گا تو ہی وہ خدا رہے گا، ادروائز اس کی خدائی میں کوئی کمی ہو جائے گی، کوئی اس کا سنگھاسن چھین لے گا اگر اس کو کوئی خدا کہنا بند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایسا ہے کہ سارے انسان اور سارے جنات بھی مل کر اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جائیں، سب سے زیادہ اس کے نافرمان ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی تخت اور سلطنت میں کوئی وہ فرق نہیں پڑنے والا، اور سب کے سب عبادت گزار ہو جائیں تو کیا ہوگا، اللہ کی سلطنت میں یا بادشاہی میں کوئی بھی اضافہ نہیں کرنے والے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بے پرواہ ہے ہر چیز سے، وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے بالکل بھی، اور نہ وہ کسی کے شکر کا اور تعریف کا محتاج ہے، وہ تو خود سے خود تعریفوں والا ہے۔ تو یہ ہے اصل بات۔
وہ جو انسان کو بھلائی کا راستہ دکھا رہا ہے نا، وہ انسان کی بھلائی کے لیے دکھا رہا ہے، تاکہ انسان اس عذاب سے بچ جائے جو جہنم اس کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسولوں کا سلسلہ رکھا ہے، تاکہ میری ہدایت ان تک پہنچے اور یہ اس بات پہ لبیک کہیں اور ان کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزاریں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ منہ پھیر رہے ہیں، یہ رسول کی دعوت پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول تو انسان ہے، ہم کیسے ایمان لائیں، یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں، نہیں لا رہے، تو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، جائیں ڈوب مرو، اللہ کو نہیں ہے پرواہ کسی کی۔ تو یہ تھی بات، اور یہی سیم چیز ہمیں خود کے اوپر اپلائی کرنی چاہیے۔ کیا ہم رسول کی پیروی جو اختیار ہم کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کر رہے ہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کی، خود اپنے لیے کر رہے ہو۔ کیا وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، وہ کس لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پیسے ملتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں؟ کوئی اس کی عبادت کرتا تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اضافہ ہو جاتا، کیا ہوتا ہے؟ خود اپنے لیے کر رہے ہو، آپ بچ جاؤ گے جہنم کے عذاب سے۔ جس ایگزام میں آپ بیٹھے ہو اس ایگزام کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، بڑا خطرناک ایگزام ہے۔ اس ایگزام میں اگر پاس نہیں ہوئے تو ہمیشہ کی جہنم ہے، بڑی خطرناک اور شدید وہ جہنم ہے، اس میں جھونکے جائیں گے، جس کا بچھونا بھی آگے، جس کا اوڑھنا بھی آگے، جس کی غذا بھی آگے، اور وہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے۔ یہاں ذرا سا گیس سلنڈر پھٹ جاتا ہے تو دھماکہ ہو جاتا ہے پورے گھر میں۔ وہ جو آگ ہوگی اس کا اندازہ آپ کچھ لگا ہی نہیں سکتے۔ وہاں انسان کو، جو حدیثوں میں آیا ہے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، صرف جوتے، اس کے تلوں میں آگ ہوگی صرف، اور وہ اس آگ کی اتنی شدت ہوگی کہ اس کا دماغ پگھل جائے گا، اور دماغ پگھل کر اس کی ناک کے ذریعے سے، اس کے منہ کے ذریعے سے باہر کو آئے گا، یہ اس کی شدت ہوگی۔ صرف جوتے پہنائے جائیں گے، اور جب اس کو پورا ڈالا جائے گا اس آگ میں تو کیا حال ہوگا اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑی ہے کہ تم رسول کی پیروی کرو یا نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑی ہے کہ تم کہ قرآن پر چلو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے آپ عبادت کریں۔ آپ جو اپنا ایک پرومس اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں عالم ارواح میں، اس پرومس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پرومس کیے تھے سارے پورے کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہدایت کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے، ان کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا ہم بھی اب اس قرآن کی یا اس کتاب کی اطاعت نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری دین کی سربلندی کے لیے اٹھو، تو کیا اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ خود سوچ کر دیکھیں، آپ خود سوچ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ لگے سارے انسان مسلمان نہ بن جائیں، خود سوچیں، کیوں نہیں بنا رہا وہ؟ امتحان میں بیٹھے ہیں آپ، امتحان میں چیٹنگ کوئی کرائے گا اللہ تعالیٰ؟ ختم امتحان، کیوں بنائی اتنی اعلیٰ مخلوق؟ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو جائے گا اتنی اعلیٰ مخلوق بنانے کے بعد۔ یہ چیز ہے جو ہمیں دھیان رکھنی ہے، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ یہ آیت ہم یوں ہی کہ پڑھ کر نہ گزر جائیں کہ یہ آیت تو کفار مکہ کے لیے تھی، یہ آیت تو کافروں کے لیے ہے، ہم تو رسول پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ بھائی ہمارے لیے آیتیں ہیں یہ، رسول پر ایمان لائے ہیں، اور مسلمانوں کا حال دیکھو۔ اگر قرآن سے ایمان ڈیفائن کر دیا جائے تو 90% مسلمان اس ایمان پہ کھڑے نہ اترے جو قرآن ایمان ڈیفائن کرتا ہے۔ اللہ قرآن جو ایمان ڈیفائن کرتا ہے وہ یہ ہے، ایمان والے تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ سارے مسلمان اسی کرائٹیریا میں فیل، 90% مسلمان اس کرائٹیریا میں ہی ختم۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ایمان والے۔ حقیقی ایمان انشاءاللہ سورہ والعصر ہماری جو درس قرآن میں چل رہی ہے اس کے اندر آئے گا۔ اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ حقیقی ایمان ہے،
تو اس پر ہم ایمان پر بات کریں گے. تو سیٹرڈے والی کلاس بھی آپ ضرور لیا کریں. وہ اس میں آپ کا ریویژن بھی ہوگا اور جو ہمارا ایمان ہے وہ دوبارہ سے ہمارا وہ تازہ ہوگا. ہم اس چیز کو بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں کیونکہ پورے قرآن میں یہی ہے, یہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. 4-5 باتیں ہیں پورے قرآن میں. پورا قرآن اگر آپ نہیں پڑھ رہے 4-5 باتیں سمجھ لیجئے. اپنا ایمان اسٹرانگ رکھیے, نیک اعمال کرتے رہیے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کی پیروی آپ کرتے رہیے. اور تیسرا, اس دین کی دعوت کو آگے آپ پھیلاتے رہیے. چوتھا, صبر کرتے رہیے. بس یہی 4-5 کام کرنے کے ہیں. انہی 4-5 وہ کام کرنے میں انسانوں پہ آفت آ رہی ہے, ان سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تھی, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دیا. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, رسولوں کو اس لیے ماننے سے انکار کر دیا کہ کیونکہ یہ تو انسان ہے, اور منہ پھیر لیا. ان کی پیروی سے کیا کرا, منہ پھیر لیا. کیا ایسا کر کے پلٹ گیا دوسری طرف کو؟ نہیں, ان کی اطاعت نہیں کی, ماننے سے انکار کر دیا. منہ پھیرنے میں کیا ہے, کیا پیچھے کو پلٹ گئے؟ کیا ایسے کر کے ایک سائڈ منہ تھا دوسری طرف کو کہ منہ پھیر لیا؟ یہ ہے منہ پھیرنے سے مراد, ان کی اطاعت نہیں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا, اور اللہ تعالیٰ تو تعریفوں والا ہے. تو یہ تھی اصل وجہ. تو اب اس آیت میں ہمیں بھی خود پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کی کتنی ہم پیروی کر رہے ہیں, ان کے دین کو, ان کے مشن کو ہم کتنا آگے لے کر جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کتنی اپنی جان لگا رہے ہیں. ہماری جو ساری صلاحیتیں ہیں کیا دنیا بنانے میں لگ رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی میں لگ رہی ہیں؟ پتہ ہے ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے؟ بہت زیادہ صلاحیت ہے. اگر آپ کا بھی بچہ بیمار ہو جائے نا, اتنی صلاحیت ہے آپ کے اندر, 2 منٹ میں پتہ لگا لیں گے صحیح ڈاکٹر کون ہے, میرے بچے کا ٹریٹمنٹ صحیح کون کر سکتا ہے. اگر آپ کو اپنے بچے کے لیے اسکول کا پتہ لگانا ہے نا, تو آپ پورے شہر کے سارے اسکول کھنگال دیں گے. یہ کرتے ہیں نا آپ, لیکن کیا دین کے لیے کرتے ہیں؟ کہ دین کی آیتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ قرآن میرے گھر میں رکھا ہے, اس کا مطلب ہی میں سمجھ لوں, یہ ہم کرتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. کسی کے والد یا کسی عورت کا شوہر اگر کہیں بدیش گیا ہے, یا کسی کے والد اگر بدیش گئے ہیں, یا کسی والد کا بیٹا, کوئی بھی ایکس وائی جیڈ, کسی کا محبوب ترین شخص اگر بدیش گیا ہے, وہاں جا کر کہ مان لیجیے سوشل میڈیا کا ٹائم نہیں ہے, فون وغیرہ نہیں ہے, وہی پرانا زمانہ ہے کہ وہ کبوتر جا اور یہ چٹھی وہ لیتا جا, تو ایسے ہی ڈاکیے کے تھرو جو چٹھی وغیرہ اسی کا زمانہ ہے. وہاں سے اس سے پڑھنا نہیں آتا جو سعودی عرب میں یا دوسرے ملک میں, عرب کنٹری میں ہے, وہ وہاں پیسہ کمانے گیا تھا, پر اس سے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو اس نے ایک عرب کو پکڑا, عربی انسان کو پکڑا, اس سے کہا کہ میرے گھر والوں کے لیے ایک خط لکھ دو کہ میں یہاں اطمینان سے ہوں, اچھے سے رہ رہا ہوں, خیر و عافیت سے رہ رہا ہوں, میرے پاس اتنا پیسہ وہ کلیکشن ہو چکا ہے, میں گھر آؤں گا تو آپ کو یہ کام کر لیجئے گا, بھائی کی شادی یہاں کر دیجئے, بہن کی شادی یہاں کر دیجئے, میں پیسہ بھیجوں گا تو وہ گھر بنا لیجیے گا, یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ. اس نے بہت ساری باتیں لکھی, گھر والوں کے حال پوچھے, اپنا حال بتایا, اس نے چٹھی لکھی, اور وہ چٹھی لکھنے والا شخص عرب تھا. تو اس نے, عرب کو ہندی تو آتی نہیں, اس نے چٹھی عربی میں لکھ دی. اب وہ چٹھی آتی ہے انڈیا, جیسی چٹھی انڈیا آئی اس کے گھر والوں پہ پہنچی, اس کے گھر والوں کو صرف یہ بتایا گیا یہ چٹھی کہ عرب کنٹریز سے آئی ہے, جہاں آپ کا وہ لڑکا ہے, چاہے وہ کہیں بھی ہو, سعودی عرب میں ہو, عمان میں ہو, قطر میں ہو, کہیں بھی ہو, عرب کنٹری سے آئیے جہاں آپ کا لڑکا ہے, اور یہ چٹھی رہی ہے. تو کیا اس کے گھر والے اس چٹھی کو کیا کریں گے؟ آپ خود بتائیے, ایمانداری سے بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے, کیا کریں گے اس چٹھی کے ساتھ؟ ان کو پتہ لگ گیا ہے چٹھی میرے بیٹے کی ہے, یا میرے باپ کی ہے, یا میرے بھائی کی ہے, یا میرے شوہر کی ہے, یہ اس کو پتہ لگ گیا انسان کو, تو اس چٹھی کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس نے چٹھی کھول کے دیکھی, یار یہ چٹھی تو عربی میں ہے, یہ تو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, میرے لیے تو یہ کالا اکثر مطلب بھینس برابر, مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو وہ کیا کرے گا اس چٹھی کے ساتھ؟ تم خود بتائیں, تھوڑا دماغ پہ زور لگائیں, وہ کیا کرے گا سر؟ اگر وہ اس چٹھی کو کیا کرے کہ میرے بیٹے کی چٹھی ہے اور بڑا محبوب ترین ہے, اس کو چومنا اسٹارٹ کر دے, اس کو چومے, سینے سے لگائے, اس کو وہ گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھے کہ اس کی بید بھی نہ ہو جائے, میرے بیٹے کی چٹھی آئی ہے, ایسا کرنے لگے, اس کو اس کو کھول کر نہیں دیکھے وہ, اس کو سمجھے نہیں وہ,
کہ میرے بیٹے کی चिट्ठी है, और पूरी दुनिया में वो ढिंडोरा पीटे कि मेरे बेटे की चिट्ठी आई है, और बड़ी खूबसूरत चिट्ठी है मेरे बेटे की, मैं सुबह शाम चूमता हूँ उसको, सुबह शाम उसको देखता हूँ, और बड़े गिलाफों में लपेट के मैंने वो चिट्ठी रखी है. तो पता है आप उस इंसान को क्या कहेंगे? अगर कोई इंसान आपको ऐसा ही मिल गया तो क्या कहेंगे आप उस इंसान को? ईमानदारी से बताइए, थोड़ा सोचिए क्या कहेंगे उस इंसान को. कहेंगे एक नंबर का बेवकूफ है ये, यही कहेंगे ना. इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में नहीं है. यहाँ तक जुमला इस्तेमाल कर लेंगे, भाई तेरे 3 साल तेरा बेटा बाहर है, उसकी चिट्ठी आई है, चिट्ठी के साथ तू क्या कर रहा है? तो देख तो ले उसमें लिखा है क्या है, तेरा बेटा ठीक है या नहीं है, ये चीज तो देख लेना. उसने कुछ, वो कुछ काम किए होंगे, वो देख ले क्या उसने लिखा है. यही तो है. और पता है उस चिट्ठी के साथ ऐसा कोई नहीं करेगा. वो सबसे पहले तलाश करेंगे अरेबिक किससे आती है, अच्छी अरेबिक किससे आती है, उसके पास जाएंगे कि मोहतरम साहब इस चिट्ठी को पढ़कर बताइए, मेरे बेटे की आई है 3 साल बाद, उसकी उसका कोई रिस्पॉन्स आया, इस चिट्ठी को पढ़कर बताइए. वो अरबी का जानने वाला चाहे उसके घर से 200 किलोमीटर दूर बैठा हो, वो 200 किलोमीटर दूर जाएगा, 100% जाएगा. अरबी का जानकार चाहे उसके घर से 300 किलोमीटर दूर हो, लेकिन वो जाएगा. क्यों जाएगा? बेटे की खबर तो लूं, लिखा क्या है चिट्ठी में. वो जाएगा और चिट्ठी को पढ़वा कर लाएगा. चिट्ठी में जो जो बातें लिखी होंगी उस पर वो अमल भी करेगा कि हाँ बेटे ने ये कहा है, बेटा इतने दिन बाद आने वाला है. ये करते हैं ना, ये आज तक लोगों ने किया है और ऐसे ही करेंगे. दुनिया के इंसान ऐसे ही करेंगे. कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में कि वो चिट्ठी को चूमेगा, चाटेगा, रखेगा, उसको गिलाफों में लपेट के ऊपर रख देगा, उसको समझेगा नहीं. उसको तो बड़ा बेवकूफ कहेंगे आप. कहेंगे या नहीं कहेंगे? अब आप खुद सोचें कि जो अल्लाह ताला की चिट्ठी हमारे पास आई है, ये तो दुनिया के इंसान थे. जिसको कुछ हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मर भी जाएगा विदेश में तो क्या हो जाएगा, अल्लाह ताला के पास भी तो जा रहा है. हर किसी को मौत आनी है. अरे मर जाए, मर गया वो विदेश में, क्या कर लोगे? जा तो अल्लाह ताला के पास ही रहा है, उसका वक्त हो गया, वो चला गया. क्या इसमें इसमें कौन सी आफत आ गई? इसके लिए तो मरे जा रहे थे आप, इसकी चिट्ठी के लिए. जो रब्बे कायनात की चिट्ठी आपके पास आई हुई है, जो उस खालिक का कलाम आपके घरों में मौजूद है, क्या उसके साथ मुसलमानों का ये रवैया नहीं है? उस कलाम को हम, उस जो कलाम अल्लाह ताला का कलाम हमारे पास है, जो एक कुरान हमारे पास है, सुबह शाम हम इसको चूम रहे हैं, बड़ी अजमत से इसको देख रहे हैं, गिलाफों में लपेट के हमने इसको रख रखा है, इसकी बेअदबी ना हो जाए. जिन भूत भगाने का इससे काम ले रहे हैं, इसलिए आया था. भाई आपके कमरे में साया लग रहा है, आप जिन भूत भगाइए, कुरान पढ़ाइए. बिजनेस का आगाज हो रहा है तो कुरान पढ़ाइए अरेबिक में. ये इसलिए दिया था अल्लाह ताला ने कुरान, इसलिए आया था अल्लाह ताला की तरफ से कुरान. यही कर रहे हैं हम कुरान के साथ. तो क्या हुआ? हमने अल्लाह ताला की चिट्ठी नहीं खोल कर देखी. तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन हुआ? कौन हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ? हाँ बेवकूफ हम खुद हुए. हम खुद हुए. हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने रब्बे कायनात का कलाम को खोल कर भी नहीं देखा कि उसमें लिखा क्या है, उसको समझ कर नहीं देखा, उसके लिए हम टाइम नहीं दे रहे हैं. क्या हम दिन में कितना टाइम हम किसको देते हैं? अगर एक शोहर बीबी को टाइम ना दे तो बीबी शिकायतों और शिकवे करने लगती है. वो करती है या नहीं करती है? अगर एक बेटा माँ को टाइम ना दे तो माँ शिकवे और शिकायतें करने लगती है. हम कितना टाइम जिंदगी का हम अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में गुजार रहे हैं. हम किसी से अगर 2 दिन ठीक से बात ना करें या किसी से कलाम ना करें तो वो हमसे नाराज हो जाता है, उसके सामने से होकर हम गुजर जाते हैं, और वो हमारा दोस्त है तो वो नाराज हो जाता है. अल्लाह ताला, उसके हुक्म की आवाज दिन में 5 बार आती है. हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ. हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ. हम कहते हैं नहीं अल्लाह, गलत जगह बुला रहा कामयाबी की तरफ. तो हम तो इधर जाएंगे, मस्जिद में कोई है कामयाबी, कामयाबी तो कहीं और है. यही तो कह रहे हैं, बेरुखी इख्तियार कर रहे हैं. तो असल मकसद क्या है?
کی آیتیں صرف کافروں کے لیے نہیں ہیں. کافروں تو ڈائریکٹ اس کی جد میں آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں ہسٹری کے چیپٹر کے طور پہ نہیں بتا رہا ہمیں کہ بھائی ہسٹری کا چیپٹر ہے, پڑھ لو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا, اورنگزیب کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ کوئی ہسٹری کے چیپٹر کوئی چل رہے ہیں قرآن میں. قرآن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہدی للناس, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو ہدایت ہے تو ہمارے لیے بھی ہدایت ہے. ہم بھی تو انسان ہیں, یا کوئی جانور ہے, یا کوئی دوسری مخلوق ہے. آپ انسان ہے نا, آپ کے لیے ہدایت ہے. اس آیت میں کیا ہدایت ہے آپ کے لیے؟ اس آیت میں آپ کے لیے ہدایت ہے کہ جب رسول روشن نشانیاں لے کر آ گئے آپ کے پاس, کھلی کھلی دلیل لے کر آ گئے, وہ موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں, کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں ان کی, یہ قرآن موجود ہے, تو ہم کیا کریں؟ ان پر ایمان لائیں, ان کی دعوت پر لبیک کہیں. یہ ہمارا چوائس ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی زور زبردستی نہیں لکھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اس آیت میں کہہ دیا اگر تم نے منہ پھیر لیا تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا, اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ سے آپ محمود اور تعریفوں والا. اللہ تعالیٰ خود ہی تعریفوں والا ہے, اپنی ذات میں خود ہی محمود ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کی. آپ کو خود عبادت کرنی ہے. آپ نہ پڑھیں اللہ کا کلام, میں تو اس سے بڑھ کر جملہ کہتا ہوں. آپ یا تو سورہ بقرہ آیت نمبر 208 ہے, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کی پیروی نہ کرو. میں تو اس سے بڑھ کر یہ جملہ کہتا ہوں, ایمان والے ہو, دعویٰ کر رہے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ, ورنہ لیو اٹ, نکلو یہاں سے باہر. اسلام کو بدنام نہ کریں, اسلام میں رہ کر دفع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کو جمعہ ٹو جمعہ مسلمان پسند نہیں ہے. جس رب نے جمعہ فرض کیا ہے اس رب نے دن میں 5 نمازیں آپ پر فرض کی ہیں. اسلام میں آ رہے ہو تو داخل ہو جاؤ پورے کے پورے, نہیں تو چھوڑو, باہر نکلو. کیا کر رہے ہو اسلام میں؟ سیدھا کہنا ہے. پیغمبروں کی دعوت بھی یہی تھی کہ مان رہے ہو تو یہ جنت کی بشارت ہے, نہریں بہتی ہیں. نہیں مان رہے ہو, پیغمبر بھی جہنم کی وہی سناتے تھے, جہنم تیار ہے, کھولتا ہوا عذاب تیار ہے تمہارے لیے. منہ پہ کہتے تھے, منہ پہ ڈائریکٹ. نہیں مان رہے ہو, منہ پہ ڈائریکٹ کہہ دیا جہنم کا عذاب وہ تیار ہے انکار کرنے والوں کے لیے. ہم ڈرتے ہیں, ہم بڑی حکمت سے کام لیتے ہیں. دعوت دینے کا آغاز یہ ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں, یہ روشن نشانیاں ہیں, اس کے یہ دلیل ہے کہ اللہ کا گوڑ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے ریوارڈ ہے, اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے, اتنا رحیم ہے, یہ جنتیں ہیں. نہیں مان رہے ہو, دفع ہو جاؤ, چھوڑو, جہنم تیار ہے تمہارے لیے. عذاب کی آیتیں مارو ان کے منہ پہ. یہی پیغمبر وہ کیا کرتے تھے, یہی پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی رسول کی پیروی کریں. ہم کھلی کھلی نشانیاں آنے کے بعد اس رسول کی پیروی سے منہ نہ موڑے, ورنہ ہم دنیا میں بھی عذاب میں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شدید عذاب کی طرف جھونک دے گا. اور ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ خود اپنے لیے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے. تو یہ عبادت جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا ہی نہیں, اور وہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دہی نہیں وہ کر پا رہے ہیں. وہاں پھر ہمیں کوئی موقع نہیں ملے گا. وہاں انسان کہتا رہے گا کاش 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 اللہ ایک بار اور مجھے بھیج دے. آج کل تو بڑا ایزی ہو گیا, آپ صرف یہ ڈالیں کہ قرآن میں کاش ورڈ کتنی بار آیا ہے. جتنی بار بھی آیا آخرت کے تعلق سے آیا ہے, کہ انسان وہاں کہہ رہا ہے کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار اور بھیج دے دنیا میں. تو ہم دنیا میں موجود ہیں, یہ موقع ہمارے پاس ہے, اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں, کھپا دیں, اس دین میں لگا دیں. یہ ایگزام ہے آپ کا. یہ نہ دیکھیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم سب کے پاس ہی 24 گھنٹے ہیں. کسی کو 30 گھنٹے نہیں ملتے دن میں, اسی 24 گھنٹے میں اسے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ.